الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. ہمارے دین کی دو چیزیں انتہائی ضروری ہیں. ویسے تو ہر حکم ضروری ہے. مصیبت آئے تو اس میں صبر اور نعمت ملے تو اس پر شکر. یہ دو ایسی تعلیمات ہیں کہ ان پر عمل کرنے سے انسان کی مسلمان کی زندگی انتہائی آسان اور خوشگوار ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ایک طویل آیت کے اس حصہ میں فرمایا کہ اصل نیکی یہ ہے کہ تم مصیبت میں، بیماری میں اور خوف کے وقت صبر کرو. یہ تین مرحلے ایسے ہیں کہ ان پر ابتدا میں، شروع ہی میں ثابت قدم رہنا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. غربت میں صبر کہ تھوڑے پر کفایت کرنا، قناعت کرنا اور ایک دم سے مانگنے کی طرف نہ آنا، اپیل نہ کرنا، اپنی ضرورت کا اظہار اللہ رب العالمین کے سوا کسی کے سامنے نہ کرنا. اور دوسرا، جنگ کے موقع پر میدان جہاد میں جب اسلامی جہاد ہو رہا ہو تو کفار کے ساتھ نبرد آزما رہتے ہوئے پیٹھ نہ دکھانا، ثابت قدم رہنا. یہ بھی انتہائی مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. اور تیسرا، جب کوئی بیماری لاحق ہو تو نا امید نہ ہونا، ایک دم سے مایوس نہ ہونا اور یہ مائنڈ نہ بنا لینا کہ اس بیماری سے تو شاید میں صحت یاب نہ ہو سکوں. یہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں نیکیوں کو گنوا کر آخر میں فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ یہی لوگ سچے ہیں کہ جو مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں، کامران ہیں. مصیبت پر صبر، اور جب کوئی مصیبت آئے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا جائے زبان سے اور دل میں اس کا یقین موجود ہو. اور اس کے برعکس ہم نے جو صبر کا مفہوم بہت محدود کر لیا ہے کہ کوئی فوتگی ہو تو صبر کیا جائے، یہ ہم نے صبر کے معنی کو محدود کر دیا ہے. نیکی پر استقامت، نیکیوں کو جاری و ساری رکھنا بھی صبر کی تعریف میں شامل ہے. اور نمبر 2، برائیوں سے رکنا، یہ بھی صبر کی تعریف میں ہے. اور نمبر 3، کسی مصیبت کے آنے پر آپے سے باہر نہ ہونا، صبر کے دامن کو نہ چھوڑنا، یہ بھی صبر کی تعریف میں ہے. اور اس کے برعکس نعمت ہے، جب بھی نعمت ملے تو اللہ فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. رب العالمین علم دے، عمل دے، صحت دے، عافیت دے تو ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کلمات تشکر بجا لانے چاہیے. دل میں اللہ کو محسن مان کر اس کے آگے سر بسجود ہونا چاہیے. فائدہ کیا ہوگا؟ نعمت پر شکر ادا کریں گے تو رب العالمین کا وعدہ ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں گا، علم و عمل و رزق میں اضافہ کر دوں گا. تو نعمت پر شکر کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے اور مصیبت پر صبر کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے. اور یہ دونوں باتیں عین عقل کے مطابق ہیں. غمی کے موقع پر ہنسنا اور خوشی کے موقع پر غم کی سی صورت بنا کر رونا، یہ عقل سلیم کے بھی خلاف ہے. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے دین کی یہ دونوں خوبیاں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علی الا البلاغ المبین.